کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا، موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کی ساری کابینہ بھی بیٹھی۔ وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جی جاتے دکھائی دیے، اور بابا دیکھ کے نہ بادشاہ کو شرارت سوجی، اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سارے ہی مجھ جیسے تھے، ہاں میں ہاں ملانے، یہ ہاں میں ہاں ملا کے پاکستان ادھر پہنچا گیا۔ اگر ہم اتنے جو بھی ہوتے تو پاکستان کبھی ادھر نہ آتا۔ ہم سارے نہیں کہوں گا جی، فیس بک کے شیر جی، فیس بک جو کچھ ہوں پہ آج کل، فیس بک پہ کشمیر بھی آزاد ہو چکا ہے، فیس بک پہ فلسطین بھی ہم نے پتہ کر لیا ہوا ہے، اور فیس بک پہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ قوم کھانا کا فیس بک پہ خود شروع کرے گی، ادھر وہ نہیں کھایا جاتا ان سے، فیس وہ سامنے رکھ کے کھاتے ہیں ادھر، باقی سب کچھ فیس بک پہ ہو رہا ہے ادھر، عملی کام کوئی بھی نہیں ہمارے پاس، اور پھر اس کا نتیجہ ہے کہ ادھر پاکستان ادھر کھڑا ہے۔ حال آپ میرا قصور نکال رہے ہیں، میں آپ کا نکال رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے کام ٹھیک نہیں کیا، آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ نے ٹھیک نہیں کیا، نہیں حضرت ہم سب نے نہیں کیا، کیونکہ کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، دل کے پھپھولے جا لٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، سب نے لوٹا ہے حضرت جی، کوئی بڑا لٹیرا ہے کوئی چھوٹا لٹیرا ہے حضرت جی، باقی لٹیرے ہی ہیں سارے حضرت جی، جس کو موقع ملا ہے حضرت، کوئی باز نہیں ہے، اور شاید مجھے ملے میں بھی نہ ہوں حضرت جی، صرف اتنا فرق ہے کہ میں بیٹھ کے تنقید کر رہا ہوں، مجھے موقع نہیں ملا حضرت جی، شاید موقع ملتا میں ان سے دو ہاتھ آگے ہوتا حضرت جی، باقی سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ہم سارے حضرت جی، ٹھیک ہے جی، وہ چور اور ہم چوری کروانے والے ہیں، اور چوری کروانے والا بھی چوری ہوتا ہے حضرت جی، انہوں نے چوری کی، ہم نے پاس بیٹھ کے کروائی حضرت جی، ٹھیک ہے جی، اور آج پاکستان ادھر کھڑا ہے، انشاءاللہ ہونا اس کو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں کیونکہ وہ جو ہمارا قومی ترانہ نا اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے سایہ خدا ذوالجلال، ہونا اس کو کچھ بھی نہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل۔ ہاں کئی بار اس طرح کے موقع آئیں گے کہ لگے گا لبھی نہیں کرنا ککھ، لیکن نہیں، سایہ خدا ذوالجلال، بس یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے سامنے سارا کچھ کھول کے واضح کر دیا ہے، اب پھر تم دھوکہ کھاؤ ان سے، تمہارا اپنا قصور ہے۔ حدیث پاک کا تو مفہوم ہے مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا، تو بھی پتہ نہیں کنی وریاں کو ڈانگ کھانے نہیں ہے، ہماری بے وقوفی ہے، ایک کا چہرہ تمہارے سامنے واضح کر دی، اب ہمارا قصور ہے۔ اس دفعہ ہم الیکشن میں کیا کرتے ہیں، میں ہاتھ جوڑوں گا، اللہ بڑا چھوٹا سا مجمع ہے لیکن یہ میرے اندر کا درد ہے حضرت جی، میں ہاتھ جوڑوں گا، خدا کا واسطہ اس دفعہ پاکستان کو ووٹ دینا یار، اس دفعہ پاکستان کو ووٹ دینا، اس دفعہ پاکستان کو آپ کے ووٹوں کی بڑی ضرورت ہے، اپنے مقاصد کو صرف اس دفعہ ووٹ پاکستان کو، انشاءاللہ۔ وہ کوئی نہیں آگے سے بولا کہ بادشاہ سلامت، حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کی، بڑوں کا ادب نہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں بابے کا شغل دکھاؤں؟ کوئی نہیں بولا آگے سے، سب نے کہا جی حضور جی حضور۔ اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا، بابا آ گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھے، وہ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے۔ اب بابا میری طرح کو بابا نہیں تھا کہ ہم ہی بابا بن گئے، وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنتا ہے نا وہ بابا بھی پھر بابا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے زیادہ بابے وہی بابے ہیں جو بس عمر سے بابے بن گئے ہیں، باقی بابے والی کہانی کوئی نہیں، وہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، بڑا سیانا۔ اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنے نا پھر ان سب بابوں کا ایک ہی مسلک ہوتا ہے، برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ اس نے رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا، بادشاہ حیران رہ گیا، میں نے تو بابے کا شغل لگانا تھا، بابا تو میرا ہی شغل لگا گیا۔ اب ظاہر ہے بات آگے بڑھ ہی نہیں سکی، ختم ہو گئی وہاں۔ وہ رومال کسی کی گود میں رکھتا تو بات آگے بڑھتی، بات ہی نہیں بڑھی، ختم، فنش۔ اب محفل اٹھ گئی،
अब मौलाना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया और ऐसी बीमारी ने यहाँ पकड़ा, किसी की समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई तो फिर इलाज भी नहीं हो सका। बहरहाल जो दवाइयाँ दी जा रही थी, हालत इस कदर बादशाह की खराब हो गई कि दवाइयाँ बंद कर दी गई और फैसला हुआ कि भाई अब बादशाह नहीं बचेगा। और तबीबों ने कहा जी हमारा तजुर्बा कहता है, होगा तो वही जो अल्लाह की ज़ात चाहेगी, कि बादशाह 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा दिन नहीं देख सकता। इसकी हालत बता रही है। दवाइयाँ बंद हो गया, फैसला ये हुआ कि दिन जो 3 रह गए तो फिर इस तरह ना करें कि एक दिन रियाया की और बादशाह की आखिरी मुलाकात करवा दें। फैसला हो गया, बादशाह के लिए एक पलंग बनाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह से मिलता जाता और जाता। अब उन्हीं मिलने वालों में ना वो रुमाल वाले बाबा जी भी आ गए। अब क्योंकि एक तो मुलाकात एक थी, दूसरा बादशाह था बीमार, उसको नहीं था बाबा याद कोई। बाबा जी आए, अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम अस्सलाम कहा। बादशाह ने पूछा बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाला हुआ है, किधर की तैयारी है? बस इतना सुनना था तो बादशाह रो पड़ा, क्योंकि छोड़ के जाना सौखा काम तो नहीं ना। हला उन्होंने मना किया था, बंदे तू मकान च रही कि ते मकान अपने दिल च ना रख ली, तंग होएगा छड़न लगे, क्योंकि तूने सदा नहीं रहना, स्टे है तेरा इधर। मैं इधर इंग्लैंड था ना, ये आया हूं, हर बंदा मुझे पूछता था हजरत कितना स्टे है। मैं कहता ये वाला स्टे सारे मेरा याद है, अपने स्टे सारे भुल गए कि हमारा भी स्टे ही है, हमारा भी स्टे। और कितना स्टे है नहीं पता किसी को। हो सकता है मेरी कल वापसी हो जाए, वो कह दें ऑर्डर आ जाए, खत्म, फिनिश करो, मुक गया भाई तेरा सफर। स्टे है। उन्होंने कहा था बंदे ये जमीन तेरे पाँव के नीचे है, इसको पाँव के नीचे रहने देना, इसको कहीं उठा के अपने दिल में ना ले आना। तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि उसमें मकान रहे, उसमें ये जमीन रहे, उसमें गधे रहे, उसमें घोड़े रहे। तेरा दिल बड़ी खास चीज है, मैं रहूंगा और मेरा महबूब रहेगा उसमें। लेकिन हमने नहीं मानी कोई भी। जो कुछ हमसे अपने दिल में घुसाया जा सकता था ना, हमने घुसा लिया। अब तो हाउसफुल है इधर, अब तो जगह ही कोई नहीं अंदर। जो कुछ हमसे अपने दिल में घुसाया जा सकता था ना, सारे घुसा लिए। अंदर बीवी की मोहब्बत भी है, अंदर बेटे की मोहब्बत भी है, अंदर भाई की मोहब्बत भी है, अंदर जमीन की मोहब्बत भी है, अंदर माल की मोहब्बत भी है। हर मोहब्बत मेरे दिल के अंदर है। लेकिन दुख की बात है, जिनकी होनी चाहिए थी उनकी कोई भी नहीं है। ना अल्लाह ना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। उन्होंने मना किया था, बंदे अगर तू नहीं हमारी बात मानेगा तंग तू ही हो। और तंग हुए। फिर जब हजरत हमने इस जमीन को उठा के अपने दिल में ले आए ना, फिर जमीन ने हजरत जी क्या किया, इस जमीन ने मेरा कोई रिश्ता नहीं रहने दिया। लड़े नहीं इसके लिए हजरत, किसे नहीं लड़े हजरत? भाई से लड़े, बहन से लड़े, मामू से लड़े, चाचे से लड़े, खाला से लड़े, पुप्पो से लड़े, किससे नहीं लड़े हजरत हम इस जमीन के लिए। और ऐसे बेवकूफ कि ना आज तक कोई जमीन अपने साथ लेके जा सका है और ना कोई लेके जा सके। रोज देखते हैं हजरत कितने कत्ल हुए जमीन के लिए। कोई कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों में से कोई कुछ नहीं लेके जा सका, फिर भी नहीं बाज आते, फिर भी लड़ रहे हैं इसके लिए। उन्होंने मना किया, पैर के नीचे है, पैर के नीचे रहने देना, इसको उठा के दिल में ना लाना। तू मकान में रहना, मकान को उठा के अपने अंदर ना ले आना। अगर नहीं मानेगा तो तंग तू ही होगा। बेनियाज़ अल्लाह समद। वो तंग हुए हजरत, फिर इस जमीन ने कुछ नहीं छोड़ा मेरा हजरत। जमीन हमारे पास वाह वही है, रिश्ता कोई भी नहीं रहा, क्योंकि सबसे तो हम लड़े हुए हैं इसके लिए। ये फिर मेरी कोई नहीं है, ये फिर मेरी, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। इसलिए हजरत ये जिधर है इसको इधर ही रहने दो यार। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। ये दिल उसके लिए। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर। वो कहते हैं हम उस दिल को दिल ही नहीं मानते जिस दिल में उनकी याद ना हो। वो दिल काहे को दिल हुआ? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा।
سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے. یہ ان کے لیے ہے. ادھر ان کو رکھو، باقی جو جدھر ہے اس کو رہنے دو. زمین پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رکھو. مکان میں رہ رہے ہو، رو، اس کو کیوں اپنے اندر رکھ رہے ہو یار؟ اب وہ تو بادشاہ تھا جی، تھا بھی اس کے پاس بڑا کچھ، چھوڑ کے جانا تھا. بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے. بابا جی پھر بولے، انہوں نے کہا بادشاہ اگر سفر کی تیاری ہے تو سامانیہ سفر کدھر ہے؟ آگے تو سفر پہ جاتا ہے، سارے دیکھتے ہیں، ہاتھی ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے، آج کدھر سارا؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی آج میں اس سفر پہ نہیں، آج میں ایک اور سفر پہ جا رہا ہوں اور ادھر یہ سامان نہیں جائے گا. بابا پھر بولا. اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ ہی رہا ہوں اور یہ سامان نہیں جائے گا، تو ظاہر ہے پھر اس سفر کا بھی تو کوئی سامان ہوگا نا، وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو میں نے اکٹھا ہی نہیں کیا. مولانا روم فرماتے ہیں بابے نے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد آیا یہ وہی رومال ہے جو تو نے ایک دن مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے، رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے آج یہ میں رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، ٹائم دیا. اس نے پھر بھی وہ سامان نہیں اکٹھا کیا جو سفر پہ لے کے جانا. مولانا روم یہ مثال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بندیا دھیان رکھنا کہ تو بھی نہ مارا جائے، یہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جو اس سفر والا ہے، اور جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے تو اکٹھا ہی نہ کرے کوئی. اس لیے حضرت جو بزرگوں نے مجھے سبق دیا یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ بھی جو فرمایا کرتے تھے مولوی سلیمان روح سون تو پہلے نہ دھیان کر کے سوئی. میں جی جناب اے او کنا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے، رو کنا ہے جڑا لے کے جانا ہے. اور حضرت اگر ہم ڈنڈی نہ ماریں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، علماء کی نہیں جی، صحیح صحیح صاف کریں تو میرے خیال میں سارا ہی وہ ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، جو لے کے جانا ہے کہاں ہے؟ دیکھیں نا حضرت یہ چھوڑ کے جانی ہے، چھوڑ کے جانی ہے، چھوڑ کے جانی ہے، کپڑے چھوڑ کے جانی ہے، باہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانی ہے، بیوی بچے گھر سب چھوڑ کے. ساتھ کیا جائے گا؟ ساتھ فجر جائے گی حضرت، ساتھ ظہر جائے گی حضرت، ساتھ عصر جائے گی، ساتھ مغرب جائے گی، ساتھ عشاء جائے گی، ساتھ تلاوت جائے گی، ساتھ ذکر جائے گا، ساتھ میرا کردار جائے گا، ساتھ صلہ رحمی جائے گی، ساتھ والدین کی خدمت جائے گی، ساتھ اس بچے کا تکمیل قرآن کرنا جائے گا، ساتھ والد صاحب کا کروانا جائے گا. یہی بات میاں محمد بخش صاحب نے بھی کی. فرماتے ہیں لو اے او پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا کر لے شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. آج وقت ہے یار، کرنے کو بہت باتیں ہیں لیکن بس کچھ وقت کی مجبوری ہے، اذان بھی ہو گئی، میں نے بھی آگے جانا ہے عمل کی طرح. اچھا ماشاءاللہ مبارکاں ہوں جی، حضرت نے کام کر چھڑے ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ اس بچے کو مکمل عالم دین ہے، اللہ علم نافع سے نوازے، اللہ اس کو اس کی زبان کو تاثیر عطا کرو. جتنے احباب آپ سارے بیٹھے ہیں بڑے لوگ گلاں کرتے ہیں، ان کی باتوں کی نہ ٹینشن نہیں ہے، کرو پتہ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. ضرورت ہے حضرت جی، ضرورت ہے اس وقت. کر لو سودا حضرت جی، سوکھا سودا
اللہ نے گلے تو چھری رکھنا نہیں کیا کوئی, انہیں تو چھری بھی رکھ دی تھی, بیٹا تمہارا ہی رہے گا, تمہاری خدمت کرے گا, بس دے ان کے دین کے لیے دو, یہ سودا کر لو. ہم دنیا داری میں پڑے ہوئے, کر لو حضرت سودا, کہیں وقت گزرے تو پھر کیا ہوگا جی. قرآن کا کہہ رہا ہے یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, آج وقت ہے اللہ اس بچے کا پڑھنا, اس کے والد کا دین کے لیے اس کو وقف کرنا, اور استادوں کا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں, ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. جو کا اور جو نہیں کا بس اللہ رحم والا معاملہ کر دے. کوئی اس طرح کی بات اگر زبان سے نکل گئی جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی, اس پہ معافی اور اللہ رحم فرمائے. ٹھیک ہے جی, خوب جی قرآن پاک. اور حضرت آپ نے بات کا غصہ نہیں کرنا, بس وہ میرے ہو گئی. یہ بھی بات کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا, اللہ آپ نے بڑا اچھا اشعار کا انتخاب بڑا اچھا تھا, جتنے تھے شعر بھی انجائیں پڑھ دینے کہ بندہ کی آکھے ہونا. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس کوشش کریں قرآن آئے ساتھ, ایک قرآن کی آیت نال ایک شعر ہے, ایک قرآن کی آیت نال. میں تو اپنے نقیبہ نو کہنا, میں یار تھی روز ایک دی آیت, ایک آیت یاد کرو نا روز, ساتھ ترجمہ اور تفسیر, تو ایک مہینے کے بعد آپ کو 30 آیات یاد ہوں گی. ایک مہینہ اور لا لو, 60 کر لو, ایک مہینہ اور لا لو, 90 کر. اور جس نقیب کو 90 آیات آتی ہوں, 90 تو نہیں ایک محفل میں پڑھی جائیں, وہ کم از کم 10 ہی پڑھ دے حضرت. 10 کی برکت سے اللہ حضرت محفل کا رنگ بدل جائے گا, محفل کا ماحول بدل جائے گا, کیونکہ جو انقلاب ہے نا وہ قرآن سے ہی ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ نے بڑا اچھا پڑھا, اللہ آپ کو اور برکتیں عطا کرے. ٹھیک ہے, وما علینا الا البلاغ المبین.